فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں میزان الحکمت والیوم 1، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 28۔ کتاب کے صفحہ 554 پر ہم فصل 28 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس فصل 28 کا عنوان ہے انسان۔ آئیے اس عنوان کے حوالے سے قرآن کی آیات اور احادیث پڑھتے ہیں۔ یہاں پر انسان کے حوالے سے یہاں سب سے پہلے دی ہوئی ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 70 ترجمہ۔ اور ہم نے یقیناً آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی اور خشکی اور تری میں ان کو لیے لیے پھرے اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، اور بتیری مخلوقات پر ان کو اچھی خاصی فضیلت دی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 70 ہم نے پڑھی، اور اب یہاں پر اس حوالے سے یعنی اس عنوان انسان کے حوالے سے آئیے احادیث پاک پڑھتے ہیں۔ یہاں پر حدیث پر ہم پہنچے ہیں نمبر 1547 پر، اور امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرزند آدم سے بڑھ کر کوئی چیز قابل عزت نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ملائکہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ملائکہ تو سورج اور چاند کی مانند عبادت پر مجبور ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال اور خطبہ نمبر 34621۔ اگلی حدیث ہے 1548 سے، اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ کوئی شے اپنے مثل سے اس قدر مانوس نہیں ہوتی ہے جس قدر انسان۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ نمبر 34615۔ اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 1549 نمبر ہے اس کا۔ لکھا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور وہاں نماز کا وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اذان اور اقامت کہی اور عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے آگے تشریف لائیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ آگے بڑھیے۔ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی آگے بڑھیں، کیونکہ جب سے ہمیں آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ملا ہے ہم اولاد آدم سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 18 صفحہ 404، اور کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 458۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 1550 اس کا نمبر ہے۔ لکھا ہے کہ ایک طویل حدیث میں ابو حمزہ سمالی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تذکرے کے بعد ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا تو ان کے فرزند جناب ہیبت اللہ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آگے آئیے اور ان پر نماز پڑھیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا حبت اللہ، ہے بیت ہے حبت اللہ، خدا بند تعالیٰ نے ہمیں جنت میں حکم دیا تھا کہ ہم آپ کے والد جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، لہٰذا ہم اولاد آدم میں سے کسی کی امامت نہیں کر سکتے۔ حوالہ یہاں پہ ہے کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 58۔ اور اب ساتھ ہی اگلا عنوان آیا ہے دوبارہ سے، لکھا ہے انسان، اور اس کا یعنی یہ پہلا ہم نے پارٹ پڑھا تھا اس حوالے سے، اس کا 1 تھا، اور اب یہ ہم اس کا 2 پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ 2 احادیث ہیں۔ اس میں لکھا ہے حدیث نمبر 1551 پہ ہم پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو چیز بھی اپنے جیسوں سے مانوس ہوتی ہے ان میں سے ہم مومن انسان کے سوا کسی اور کو بہتر نہیں سمجھتے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خطبہ 722۔ اگلی حدیث 1552
نمبر کی امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ خداوند عالم نے مومن سے بڑھ کر کسی اور چیز کو زیادہ معزز نہیں بنایا، کیونکہ ملائکہ مومنین کے خدمت گزار ہوتے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 69 صفحہ 19، اور کتاب کافی کا بھی یہاں نام لکھا ہے لیکن جلد یا صفحہ نمبر موجود نہیں ہے۔ اور اب اسی طرح انسان کے عنوان سے اگلا تیسرا حصہ ہے کہ جس میں کہ حدیث 1553 پہ ہم پہنچے ہیں، اور لکھا ہے کہ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ملائکہ افضل ہیں یا اولاد آدم؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خداوند عز و جل نے ملائکہ کو عقل عطا فرمائی ہے لیکن شہوت نہیں، جانوروں کو شہوت عطا فرمائی ہے عقل نہیں، جبکہ اولاد آدم کو یہ دونوں چیزیں عطا کی ہیں، یعنی عقل بھی اور شہوت بھی۔ بس جس شخص کی عقل اس کی شہوت پر غالب آ جائے وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اور جس کی شہوت اس کی عقل پر غلبہ پا لے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 60 اور صفحہ 299، اور کتاب ایک اور ہے مشکوات اور اس کا صفحہ 251، اور یہاں پہ نیچے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہم نے پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اگلی حدیث ہے 1554 مولا علی علیہ السلام کی کہ خدا نے انسان کو نفس ناطقہ رکھنے والی مخلوق سے بنایا ہے، نون الف توئے قاف ناطقہ رکھنے والی مخلوق بنایا ہے۔ اگر وہ علم کے ساتھ اس کا تزکیہ کرتا ہے تو اولین علتوں کے جواہر سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے، لہٰذا جب اس کا مزاج معتدل ہوتا ہے اور دوسری ضدوں سے جدائی اختیار کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ سات مضبوط آسمان یعنی 7 مضبوط آسمان شریک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حوالہ میں یہاں پہ صرف کتاب کا نام لکھا ہے غرر الحکم۔ اور اب آئیے اگلا عنوان آ گیا تخلیق انسان کا مقصد۔ یہاں پہ اس حوالے سے قرآن مجید کی کچھ آیات کا ذکر ہے، ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ اگلی ہے سورہ زاریات اور اس کی آیت نمبر 56 کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اگلی سورہ ہود کی آیت 118 اور 119 ترجمہ کہ لوگ ہمیشہ آپس میں پھوٹ ڈالیں گے مگر جس پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، اور اسی لیے تو اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ قرآن کی آیات ہم نے پڑھ لی، اب چلتے ہیں احادیث شریف کی جانب۔ حدیث نمبر 1555، اور یہاں پر مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور تم نیکی اور خدا کی طاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 108۔ اب حدیث نمبر 1556 پہ ہم پہنچے، اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہم یہ فرمان پڑھ رہے ہیں کہ ایک زندیق سے زینون دالیے قاف اس سے سوال کیا کہ خدا نے کس وجہ سے مخلوق کو پیدا کیا جبکہ نہ تو وہ اس کا محتاج ہے اور نہ اسے پیدا کرنے کی مجبوری ہے اور نہ ہی اسے ہمیں عبث و بیکار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ اپنی حکمت کو ظاہر کرے، اپنے علم کو نافذ کرے اور اپنی تدبیر کو جاری فرمائے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ 168 اور جلد نمبر 5 صفحہ 317۔ اگلی حدیث ہے 1557 نمبر کی، اور یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے ساتھ عزت بخشی ہے اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا تم بھی اپنی جانوں کو اس کا حق ادا کرنے کے لیے پیش کر دو۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ 185۔ اگلی حدیث ہے 1558 نمبر کی لکھا ہے خداوند تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تجھ سے کوئی
فائدہ حاصل کروں بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم مجھ سے فائدہ اٹھائے، لہٰذا تو دوسرے تمام لوگوں سے منہ موڑ کر اس کے بدلے میں مجھے ہی اختیار کر، کیونکہ میں ہر چیز میں تیرا مددگار ہوں۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 20 صفحہ 319۔ پھر لکھا ہے حدیث نمبر 1559، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایھا الناس، خداوند عز و جل نے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا جب وہ اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو خدا کے ماں سوا کسی اور کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، فرزند رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، خدا کی معرفت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زمانے کے لوگوں کی اپنے امام کی معرفت کہ جس کی اطاعت ان پر واجب ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 23 اور صفحہ ہے 83، اور اسی طرح صفحہ 93 بھی ہے، جلد 5 صفحہ 312۔ آئیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ 1560 نمبر پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں مولا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے وما خلقت الجن والانس لعبدون، یہاں پہ تھوڑا واضح نہیں ہے، زیر زبر پیش بھی نہیں ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ 314۔ اگلی حدیث ہے 1561 نمبر ہے، اور لکھا ہے کہ نیز اسی آیت کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو امر و نہی اور فرائض کی ادائیگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی تخلیق جبر کے تحت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جبری عبادت کریں، بلکہ ان کی یہ پیدائش امر و نہی کے ذریعے ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ 132۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 1562، اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ بتا دوں کہ اس میں جو نام لکھے ہیں وہ دو ائمہ کے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام۔ اور حدیث کچھ یوں ہے کہ خداوند عالم کا جو یہ قول ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ لوگ ہمیشہ پھوٹ ڈالا کریں، سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اور 119، کہ لوگ ہمیشہ پھوٹ ڈالا کریں گے مگر جس پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، اور اسی لیے تو اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے لوگوں کو خلق فرمایا ہے تاکہ وہ ایسے کام کریں جو رحمت خداوندی کا موجب ہوتے ہیں، تاکہ وہ ان پر رحم کرے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ 404۔ اور جیسا کہ نام میں نے بتائے دو ائمہ کے، میں آپ کو بتا چکی۔ حدیث نمبر 1563 پہ ہم پہنچے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے جو حدیث ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں خداوند عالم نے جو کچھ خلق فرمایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت مضبوط ہو یا اسے زمانے کے عواقب کا خوف تھا، نہ ہی کسی برابر کی ہستی کے مشورے یا غالب اکثریت کے حامل شریک اور کسی مخالف کے تعاون کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلکہ سب اس کا رزق کھانے والی مخلوق اور اس کے متواضع اور ذلیل بندے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 5 صفحہ 153 اور جلد نمبر 13 صفحہ 91۔ اب ہم آ گئے اگلی حدیث کی جانب 1564، اس کا نمبر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عبث پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اسے بیکار چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے خلق فرمایا ہے تاکہ اس پر اپنی اطاعت کا فریضہ عائد کرے، جس سے وہ اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ انہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا وہ اپنے کسی نقصان کی تلافی کرے گا، بلکہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنی مخلوق کو فائدہ پہنچائے اور اسے ابدی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ 314۔ اور یہاں پر یہ ختم ہوئی حدیث، اگلی حدیث پر ہم آ گئے، اور یہ ہم نے حدیث پڑھی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ اگلی حدیث ہے 1565 نمبر، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم کا جو یہ قول ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے لوگوں کو اس لیے خلق فرمایا ہے کہ وہ ایسے کام کریں کہ جن سے وہ اپنے رب کی رحمت کے مستحق
قرار پائیں اور خدا بھی ان پر رحمت نازل فرمائے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ 314۔ اور اگلی حدیث ہے 1566 نمبر کی، لکھا ہے ایک آدمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا ابا عبداللہ، ہماری تخلیق بھی عجیب ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم خدا سے کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ اس نے ہمیں فنا کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھتیجے، ہمیں اس نے بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 3 صفحہ 567 اور کتاب بحار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ 313۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اگلے عنوان کی جانب، انسانی تخلیق کا آغاز۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ مومن کی آیت نمبر 67 کا ذکر ہے کہ وہی وہ خدا ہے جس نے تم کو پہل مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اور پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ اپنی جوانی کو پہنچو۔ اب یہاں پہ قول مؤلف میں لکھا ہے کہ اسی سے ملتی جلتی جو آیات قرآن میں موجود ہیں جن صورتوں میں، وہ میں پڑھتی ہوں، تعداد تھوڑی زیادہ ہے، آپ نوٹ کرتے جائیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6، سورہ نساء کی آیت نمبر 1، سورہ انعام کی آیت نمبر 2، سورہ رعد کی آیت نمبر 8، سورہ مریم کی آیت 67، سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 اور 16، سورہ لقمان کی آیت 14، سورہ ہود کی آیت نمبر 61، سورہ نحل کی آیت نمبر 4، سورہ حج کی 5، سورہ روم کی 20، سورہ سجدہ کی 7 اور 9، سورہ فاطر کی 11، سورہ یاسین کی 77 نمبر کی، سورہ زمر کی آیت نمبر 6، سورہ مومن کی آیت 67، سورہ شورا کی آیت 49 اور 50، سورہ نجم کی آیت 32 اور 46، سورہ واقعہ کی آیت 58 اور 59، سورہ تغابن آیت نمبر 3، سورہ ملک آیت 23-24، سورہ نوح آیت 13 اور 18، سورہ قیامت آیت 37 اور 40، سورہ دہر آیت نمبر 1 اور 2، سورہ مرسلات آیت نمبر 20 اور 24، اور سورہ نبا آیت نمبر 5، اور سورہ عبس ہے آیت نمبر 17 اور 23، اور سورہ انفطار آیت نمبر 6 اور 8، اور سورہ طارق آیت نمبر 5 اور 7۔ اور یہاں پر یہ تمام حوالہ جات آپ کی سماعتوں کی نظر کی، امید ہے آپ اس کو دیکھیں گے اور تحقیق کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آگے تو مزید کوئی حدیث نہیں ہے، صرف لکھا تو ہے ہیڈنگ حدیث شریف، لیکن حدیث لکھی نہیں ہے یہاں پہ کوئی۔ اب اگلا عنوان ہے، وہی انسان کے حوالے سے ہم چل رہے ہیں کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 28 لکھی ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کہ خلق الانسان ضعیفاً۔ حدیث شریف ہے اس حوالے سے، اور ہم پہنچے ہیں حدیث کے نمبر 1567 پر۔ مولا علی علیہ السلام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابن آدم بیچارہ کتنا بے بس ہے، موت اس سے اوجھل، بیماریاں اس سے پوشیدہ، اور اس کے اعمال محفوظ ہیں۔ مچھر کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے، اچھو لگنے سے مر جاتا ہے، اور پسینہ اس میں بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ 62۔ اور اب چلتے ہیں اگلے عنوان کی جانب۔ اگلا عنوان ہے انسان ترازو سے مشابہ ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہم پہنچے ہیں 1568 پر۔ حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان ترازو سے زیادہ مشابہ ہے، یا تو جہالت کی وجہ سے اس کا پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے، یا پھر علم کے سبب اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ حوالہ کتاب تحفہ العقول اور صفحہ نمبر 15۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اگلے عنوان کی جانب کہ انسان 2 چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے یہاں پہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1569۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان 2 چھوٹی سی چیزوں کے ساتھ ہے، اگر کسی سے لڑتا ہے تو دل کی قوت کے ساتھ، اور اگر کسی سے بات کرتا ہے تو زبان کے بیان کے ساتھ۔ حوالہ کتاب غرر الحکم ہے، اور اس کا صفحہ یہاں موجود نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1570، یہاں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان کی 2 ہی فضیلتیں ہیں، ایک عقل اور دوسرے نطق، نون توئے قاف۔ عقل کے ذریعے وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے، اور نطق کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حوالہ یہاں پہ کتاب غرر الحکم ہے، اس میں کوئی صفحہ نہیں موجود لکھا ہوا۔ اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1571 نمبر پہ،
اور یہاں پر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان کی بنیادی چیز اس کا فہم و شعور ہے، اس کا دین، اس کی عقل ہے، اور جہاں وہ انہیں استعمال کرتا ہے وہاں اس کی مروت کا پتہ چلتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ 82 اور کتاب تحفہ العقول صفحہ 155۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا ہم نے فرمان پڑھا، اور اب پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا کہ اگلی حدیث نمبر 1572، انسان کی گفتگو سے اس کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے کاموں سے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم کا ہے، صفحہ یا جلد موجود نہیں ہے لکھی ہوئی۔ اگلی حدیث ہے 1573، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل سے ہے، نہ کہ اس کی شکل و صورت سے، اس کی ہمت و کوشش سے، اس کا معیار جانا جاتا ہے، نہ کہ اس کے جمع کردہ مال و دولت سے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ آئیے اگلا عنوان پڑھتے ہیں انسان کے حوالے سے۔ عنوان ہے انسان کامل، اور یہاں پر 2 احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 1574 پہ ہم پہنچے ہیں، اور یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے اپنی عقل کو اس حد تک زندہ کیا اور اپنے نفس کو اس حد تک مارا کہ بڑے سے بڑے امور اس کے لیے معمولی بن گئے، مشکل سے مشکل بات اس کے لیے آسان ہو گئی، اور نور کی چمک اسے صاف دکھائی دینے لگی، تو خداوند عالم بھی اس کے لیے سیدھا راستہ واضح کر دیتا ہے اور اسے اسی راستے پر چلاتا ہے۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 11 صفحہ 176۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1575۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں خدا کے کچھ ایسے بندے ضرور موجود ہوتے ہیں کہ جن کے افکار میں وہ سرگوشی کرتا ہے اور ان کی عقول میں باتیں بٹھاتا ہے۔ وہ لوگ اس دور کی تاریکیوں میں چراغ راہ کا کام دیتے ہیں اور شبہات سے بچنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ حوالہ کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 11 صفحہ 176۔ اور اب ہم فصل 27 کو ہم نے ماشاءاللہ مکمل کر لیا، اور اب آئیے فصل 28 جو کہ صرف اور صرف ایک ہی صفحے کی ہے اور اس میں 3 احادیث ہیں، اور اس فصل 28 کا جو عنوان ہے وہ ہے انا، الف کے نیچے زیر ہے، نون الف اور حمزہ، اور اس میں بریکٹ میں آگے اس کا مطلب لکھا ہے برتن۔ ہم نے پڑھا انا، الف کے نیچے زیر انا، برتن۔ اب اس حوالے سے یہاں پہ عنوان ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن۔ آئیے حدیث 1576 پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ ابن بزی بے زے یہ عین نہیں، بلکہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، وہ اگلی حدیث کا میں نے غلطی سے پڑھ دیا۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ ابن بزی بیزے یہ عین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے سونے اور چاندی کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان دونوں کے استعمال کو ناپسند فرمایا۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ 1083۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1577 جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ مولا نے فرمایا سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ پیو۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ 1083۔ اب یہاں پر اس فصل کی آخری حدیث 1578 نمبر پہ ہم پہنچے، اور یہاں لکھا ہے کہ سونے چاندی کے برتن ان لوگوں کا مال و متاع ہوتے ہیں کہ جن کو خدا پر یقین نہیں ہوتا، اور حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ 1084۔ اور یہ ہم نے حدیث پڑھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اور یہاں پہ قول مؤلف بھی لکھا ہے، ملاحظہ ہو کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ 1083، اور بریکٹ میں لکھا ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال ناجائز ہے، اور صفحہ 1086 باب 67۔ اب ہم نے یہ بھی، میں ناظرین آپ کو سامعین آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے فصل 28 تک مکمل کر لیا، اور یہاں تک حرف الف کے تمام وہ ہم نے الفاظ جان لیے کہ جو اس کتاب میں الف کے ساتھ تھے۔ اب ہم پہنچیں گے حرف با کے اوپر۔ اس نشست میں ہم حرف با کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اور یہاں پر حرف با کے حوالے سے جو آگے عنوانات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، چلیے میں پہلے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ وہ کل 25 یہاں پہ ہوں گے عنوانات کہ جو ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 بدعت، نمبر 3 بدع، نمبر 4 ابدال،
نمبر 5 تبذیر، نمبر 6 بر، بے کے نیچے زیر ہے اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے نیکی، نمبر 7 برزخ، نمبر 8 برکت، نمبر 9 برہان، نمبر 10 بشر اور بریکٹ میں لکھا ہے خندہ روی، نمبر 11 بصیرت، 12 باطل، 13 بغض، 14 بے غین چھوٹی ہے اور نمبر 15 باغی، نمبر 16 بکا، نمبر 17 بلد، نمبر 18 بلاغت، نمبر 19 تبلیغ، نمبر 20 بلوغت، 21 البلا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے سادگی، پھر اب 22 ہے بلاء بے لام الف اور حمزہ، 23 ہے بہتان، 24 ہے مباہلہ اور 25 ہے بیعت۔ تو یہ ہم نے کل 25 آپ کو حرف با کے حوالے سے جو بھی ہم آگے ٹاپکس عنوانات پڑھیں گے وہ آپ کو ہم نے بتا دیا۔ اور اب ہم اس کی یعنی کہ باب البا اس کی فصل نمبر 1 یعنی وہ تو ہم نے مکمل کر لیے، حرف الف سے کل 28 فصول تھی، اور اب ہم فصل نمبر 1 بخل پڑھیں گے۔ اور بخل کے حوالے سے یہاں پہ آغاز ہو گیا ہے سورہ نساء کی آیت 37 میں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو مال خدا نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، بس یہ یہاں تک کہ پھر ڈیش ڈیش لکھا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ محمد کی آیت 37 ترجمہ ہے کہ دیکھو تم لوگ وہی تو ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں، یاد رکھو جو بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی سے بخل کرتا ہے اور خدا تو بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ آگے یہاں قول مؤلف لکھا ہے کہ اس سلسلے میں مزید آیات ملاحظہ ہوں، سورہ نساء کی آیت 53، بنی اسرائیل کی آیت 100، سورہ حدید کی آیت 24 اور سورہ قلم کی آیت 12۔ اور اب آئیے احادیث شریف پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1579، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بخل تمام عیوب کا مجموعہ ہے، وہ ایسی مہار ہے کہ جس کے ذریعے ہر برائی کی طرف کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 307۔ اگلی حدیث ہے 1580، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے کسی حاجت من بھائی کو دیکھوں اور اس کے لیے خدا سے جنت کی دعا کروں اور خود بخل کر کے اسے درہم یا دینار نہ دوں، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھ سے کہا جائے گا کہ اگر جنت بھی تمہارے قبضے میں ہوتی تو پھر تم اور زیادہ بخیل ہوتے اور دوبارہ لکھا ہے کہ اور زیادہ بخیل ہوتے، یہ 3 دفعہ لکھا ہوا ہے۔ اور حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 599۔ اور یہ جو مکمل حدیث ہم نے پڑھی یہ امام مہدی علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی۔ اور اب اگلی حدیث ہے 1581 اور یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث کہ بخل مذموم ترین خصلت ہے، حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 72 صفحہ 199۔ اور اب چلتے ہیں اگلی حدیث پر، حدیث 1582 اور یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بخل یعنی ننگوار ہے، بس اتنی سی حدیث ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 307۔ اگلی حدیث ہے 1583 اور یہ مولا علی علیہ السلام ہی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں مولا کہ بخل مسکین بنا دیتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ 238 اور 286 اور جلد نمبر 78 صفحہ 190۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1584 پر، امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بخل دامن عزت کو تار تار کر دیتا ہے، حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 357۔ اگلی حدیث ہے 1585 جو کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ اگر موجود شے میں بخل کیا جائے تو یہ معبود کے ساتھ بدگمانی کی دلیل ہے۔ اور یہاں پر کتاب کا نام غرر الحکم ہے، جبکہ صفحہ یا جلد یہاں پہ لکھی نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 1586، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے مال میں بخل کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے اور جو اپنے دین میں بخل کرتا ہے اسے ضائع ہونے سے بچاتا ہے تو وہ معزز ہوتا ہے۔ اور حوالہ ہے کتاب غرر الحکم، صفحہ موجود نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 1587، مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ بخل کی وجہ سے گالیاں پڑتی ہیں، اور یہاں پہ بھی صرف کتاب کا نام ہے غرر الحکم۔ اگلی حدیث ہے 1588، لکھا ہے کہ بخل سے
بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، کیونکہ بخل ایسی آفت ہے جو آزاد اور صاحب ایمان انسان میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ یہ ایمان کی ضد ہے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 346، اور یہ حدیث ہم نے پڑھی امام رضا علیہ السلام کی۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1589۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کہ اگر اس بات کا یقین ہے کہ خدا کی طرف سے عوض ضرور ملے گا تو پھر بخل کس لیے؟ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 190۔ اگلی حدیث ہے 1590۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بخل سے چھٹکارا پاتا ہے وہ شرف و بزرگی پا لیتا ہے، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 229۔ اب ہم بخل کے حوالے سے اگلا عنوان ہے بخیل۔ بخیل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ 1591 حدیث ہے کہ بخیل اپنے وارثوں کا خزانچی ہوتا ہے۔ حوالہ یہ ہم نے پڑھی حدیث مولا علی علیہ السلام کی، اور کتاب ہے غرر الحکم۔ اگلی حدیث 1592، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کتاب غرر الحکم میں کہ بخیل اپنے ساتھیوں کو ذلیل کرتا ہے اور غیروں کو عزت بخشتا ہے۔ اگلی حدیث 1593، مولا علی علیہ السلام کتاب غرر الحکم میں فرماتے ہیں کہ بخیل اپنی ذات کے لیے تو تھوڑی چیز سے بھی بخل سے کام لیتا ہے، لیکن اپنے مرنے کے بعد اپنے وارثوں کے لیے تمام مال کی سخاوت کر جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1594، مولا علی علیہ السلام غرر الحکم میں فرما رہے ہیں کہ بخیل اپنے بخل سے اپنی عزت بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ اب آ گئے ہم حدیث 1595 پر، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخیل خدا سے دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی، جبکہ وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 308۔ اور پھر اگلی حدیث ہے 1596، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بخیل کی طرف دیکھنا سنگ دلی کا موجب ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 53۔ اور اب ایک چھوٹی سی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی، حدیث کا نمبر ہے 1597۔ مولا فرما رہے ہیں کہ بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب 1598 نمبر پہ لکھا ہے، مجھے بدبخت بخیل پر تعجب ہوتا ہے کہ جس فقر و ناداری سے وہ بھاگتا ہے بڑی تیزی سے اسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور جس تونگری کا وہ طلبگار ہوتا ہے اسی کو گنوا دیتا ہے۔ وہ دنیا میں فقیروں کی طرح رہتا ہے، لیکن آخرت میں اس سے امیروں جیسا حساب لیا جائے گا۔ حوالہ کتاب غرر الحکم بحار الانوار، نہیں غرر الحکم تو لکھا ہے لیکن صفحہ نہیں ہے، کتاب بحار الانوار جلد 72 اور صفحہ 199، اور جلد 78 صفحہ 94، اور یہ ہم نے مولا علی علیہ السلام کی حدیث پڑھی۔ اگلی ہے 1599، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو دولت دنیا کے آنے پر بخل کرتا ہے یا اس کے پیٹھ پھیر کر جانے کے موقع پر بخل سے کام لیتا ہے، کیونکہ دنیا کے آنے کے موقع پر خرچ کرنا اسے نقصان نہیں پہنچاتا، اور دنیا کے جانے کے وقت مال کا روکنا اسے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 300۔ نیکسٹ حدیث ہے 1600۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تونگری اور ثروت مندی کی تمنا کرنے کے بخیل زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ جب تمام لوگ مالدار بن جائیں گے تو ان کا مال بچا رہے گا، کیونکہ اس طرح سے لوگوں کو ان کے مال کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 301۔ اور اب اگلی حدیث 1601، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخیل کے بخل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے رب کی نسبت بدگمانی کرتا ہے۔ جو شخص عوض ملنے پر یقین رکھتا ہے وہ خرچ کرنے میں دریا دلی دکھاتا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 307۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1602۔ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بخیل کو صلہ رحمی کی طمع نہیں کرنی چاہیے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 304۔ اب حدیث 1603 ہم پڑھتے ہیں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں مجھ سے سب سے زیادہ دور بخیل، بد کلام اور بد کردار ہوگا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار اور جلد نمبر 77 صفحہ 147۔ اگلی حدیث ہے 1604۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا کسی بخیل کے پاس اپنی حاجت کو لے کر جانا کرۂ مہریر سے بھی
ہے رے اور پھر یہ رے اس سے بھی زیادہ سرد ہے۔ اور یہاں پر حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحہ 31، اور یہاں پر اس عنوان کی آخری حدیث ہے 1605۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ 3 لوگوں سے گویا ہوگی۔ مالدار سے کہے گی کہ اے شخص تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض سے وافر مقدار میں دنیا عطا کی تھی اور پھر قرض کی صورت میں تجھ سے حقیر سی مقدار طلب کی تھی، لیکن تو نے اپنے بخل کی بنا پر اسے دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر اسے نگل جائے گی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 337۔ اور سامعین یہاں پر کتاب کے صفحہ 575 کو ہم نے آدھا پڑھ لیا ہے، اور اس بخیل کے ٹاپک کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ٹائم کیونکہ ہو گیا ہے ہم آپ سے ابھی اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم یہیں سے آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔